اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سنی امام دیکھنا چاہیے. بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں. پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے. 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی. 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درس دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو. امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو. تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی. تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو. کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے. میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا. بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل. مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے. لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو اے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا. تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے. یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے. یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی. علی بھائی سوال ہے، انڈیا میں ہمارے بریلوی مسلک کے امام کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں الگ جماعت کروائی، یزیدی لشکر کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، اس لیے بھی ہم وہابی حضرات کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ان کو بتائیں وہابی بھی یہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ دیکھیں حضرت حسین علیہ السلام نے لادہ جماعت کرائی تھی، انہوں نے مشرکین اور بدعتیوں کے پیچھے نہیں پڑھی، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹینٹ تک کھیڑو دوئے. پھر تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا امام کعبہ کے پیچھے نماز صحیح ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جی. اور ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پہ فتویٰ، وہ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس پہ میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے. بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے. تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی شافعی مالکی حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی. ٹھیک ہے. باقی حسین علیہ السلام کی مثال دینا غلط ہے، یہ تو پھر ہم آپ کے اوپر فٹ کریں گے. اور دوسرا، حسین علیہ السلام وہ کوئی مسجد میں نہیں گئے تھے، وہ تو میدان جنگ میں تھے. حسین علیہ السلام کے پیچھے نہ انہوں نے آگے پڑھنی تھی، وہ تو دشمن سمجھ رہے تھے. اور حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیسے رسک پہ سٹیک پہ ان کی لائف لگا سکتے تھے کہ ان کو کہیں گے یزیدی لشکر پہ جا کے نماز پڑھو، ان کے پیچھے جا کے وہ تو ان کو قتل کر دیتے. ٹھیک ہے. جس طرح آج کل کوئی آمین مسجد میں اونچی کہہ دیتا ہے تو آپ مسجد سے نکال دیتے ہیں، تو اونچی آمین والا تو ڈر کے ہی آپ کی مسجد میں آتا ہے نا. یہ وجہ نہیں تھی. اگر اس میں موجود ہے کہ حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں نے نماز لیے نہیں پڑھوائی کہ ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے. اور بھائی مروان بن حکم ممبروں پر مولا علی پہ لعنت کرتا تھا، اور حضرت حسن ابن علی اور حسین ابن علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے کہ بھی حکمران کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، نماز الگ نہیں کرنی. ان ظالموں سے پوچھیں حسن ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ آل امیہ نے زہر دیا ہے. جنازہ پڑھانے کے لیے حسین علیہ السلام آگے ہوئے. مروان بن حکم جو حضرت معاویہ کی طرف سے گورنر تھا حجاز کا، اس نے رولا ڈال دیا. اس نے کہا ہم تو نہیں پڑھانے دیں گے، حکمران تو میں ہوں، ممبر تو حکمران کے پاس ہوتا ہے. تو حسین ابن علی نے مسلح چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پڑھا لے. قاتل کو اجازت دے دی کہ تو ہی جنازہ میرے بھائی کا پڑھا لے. اور یار اتنا جگرا ہونا چاہیے تھا نا. تے تسی حسین دیاں گلاں تانوں حسین دا کہ پتا، اللہ دے بندیو تسی تواڈے تے خود یزیدی اور ناسبی بڑے ہوئے نے. ٹھیک ہے نا. حسین کا تعارف تو اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے مثالیں وہ
بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا, تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے. بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا. ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا.